اللہ سے بخشش کی ڈگری لے کر دے. جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سرکار نے اس کی یہ فریاد سن لی. اسی وقت مسجد نبی شریف کے اندر ایک غلام کو سرکار کی زیارت ہوئی، اور یہ اعرابی عرض کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا چکا تھا. ایک غلام کو حضور نے زیارت کرائی. سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی سے ملو، فبشر ہو، اس کو بشارت دے دو اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے. جب یہ بات وہ سنتے ہیں، وہ کوئی عالم نہیں تھے، وہ فاضل نہیں تھے. راوی لکھتے ہیں جاء اعرابی راکبا علی فرسہ، وہ ایک اعرابی تھا، ایک فارمر تھا، کسان تھا، کوئی عالم فاضل نہیں تھا. لیکن جب اس کو بشارت ملی تو اس نے سرکار کی شان میں جو اشعار کہے، کے وجود کی برکت سے مدینے کے نشیب و فراز مہک رہے ہیں. مدینے کے قبر انت ساکن ہو یا رسول اللہ، جس قبر مبارک کے اندر آپ سکون پذیر ہیں، اس پر میری جان کو. یہ اس آدمی کا کلام ہے. میں بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اکثر پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نام طبقے کا عالم ہی نرالا ہے. اس طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے، عقل چکر میں گما ہے. اور فرمایا طیبہ کے سوا صحاب پہانے بناتے دیکھو کمن والو جب عہد خزاں آئے. میں زبردستی سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا، یا آپ سبحان اللہ کہیں، آپ سبحان اللہ. یہ جو ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، مشرک بھی سنتے ہیں. اگر کوئی نعت خواہ یا مولوی آپ سے زبردستی دعوے تو کیا یہ مناسب ہے؟ زبردستی کہہ رہی سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو زبردستی. بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ تو یہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے. نجدی جو مرے دل سے، مردہ ضمیر سے تعظیم نہیں ہوتی، تعظیم ہمیشہ زندہ ضمیر کرتے ہیں. دل جس سے زندہ ہے وہ بننا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. آزان ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب. ضمیر کے متعلق پوچھنا ہے تو پھر ضمیر والوں سے پوچھیں، بے ضمیروں سے نہ پوچھیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حبیب اللہ چشتی صاحب نے مہربانی فرمائی بندہ ناچیز کو سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے منتخب کیا، ورنہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو علماء صاحب. اللہ تعالیٰ میں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء حق میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ اگر کسی دن مجھے حضور کی مدح سائی کا موقع مل جائے، حضور کی تعریف کرنے کا موقع مل جائے، وَإِن تَمْدَحَ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَحَاذِرْ أَن يُكَسِّرَ فِي الثَّنَاءِ. تو حضور کی ثنا میں، سرکار کی تعریف میں گھاٹے سے کام نہیں لینا، بڑھ چڑھ کر اپنے نبی کی شان کو بیان کرنا، بڑھ چڑھ کر بیان کرنا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، اب کیا لیا یا علی زندہ باد. بڑھ چڑھ کر حضور کی شان کو بیان کرو. وَإِن تَمْدَحَ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَحَاذِرْ أَن تُكَسِّرَ فِي الثَّنَاءِ وَإِن لَا بُدَّ تَمْدَحُ ذَا مَعَالٍ. اگر ناچار ضروری تیرا جی چاہے کہ میں کسی بلند مرتبے والے کی تعریف کروں، کسی اونچے کی تعریف کروں،
تو بریلوی سے رحمت اللہ علیہ اپنے رنگ میں فرما گئے ہیں، اور یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فَحَسْبُكَ مَدْحُ خیر الاشقیاء، تجھے خیر الاشقیاء محمد مصطفیٰ کی تعریف ہی کافی ہے۔ جتنا جی چاہے اپنے نبی کی تعریف کر، جتنا جی چاہے حضور کی تعریف کر۔ اور تاجدار گولڈا سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، اس کا رنگ دوبالا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے مہربانی کتنے تیری صدا۔ اور پیر صاحب نے سبحان اللہ کے الفاظ کا اس جملے کا چناؤ کیا اپنے کلام میں، افعال تعجب استعمال کر کے پیر صاحب نے سرکار کی شان کو بیان فرمایا، لیکن سرکار کی شان کو بیان کرتے ہوئے پیر صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی سنت ادا کی ہے آپ نے، اللہ نے معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ۔ اللہ نے معراج کو بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ حضور کے سفر معراج پر میں خدا بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ میں بھی عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما صرفا انتظار منتظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں، جس کو نیند آ رہی ہے نا وہ سو جائے، کھلی اجازت ہے۔ ہاں جی، سرکار کی شان سننے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن نیند بھی ایک سکون ہے۔ اور اگر نیند حضور کی رحمت کی وجہ سے آ جائے یا ذکر کی وجہ سے آ جائے تو وہ بھی باعث رحمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے میلاد کا آرڈر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو صحابہ نے پوچھا نہیں، حضور سے اجازت نہیں لی، بلکہ محبت کے عالم میں جب انہوں نے وہ کام کیا تو حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ مثلا اگر حضور لعاب دہن اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور حضور لعاب دہن پھینکنا چاہتے ہیں، آگے صحابہ کی محبت گوارا نہیں کرتی، حضرت ابوبکر صدیق سامنے ہے، حضرت عمر سامنے ہے، مولا علی شیر خدا سامنے ہے، ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور کے لعاب کو زمین پر نہیں جانے دینا، اس کو خود ہی حاصل کرنا ہے اور اپنے چہرے پر رکھنا ہے، اپنے بازو پر رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو، مولا علی کو دیکھیں، اور مولا علی شیر خدا، بانویا تاجدار حلاتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتر کے وصف ہی جاہل واپے قصر فہم ہی قائل ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی تقصیر فہم کا قائل ہوں۔ یہ باب مدینہ تو علم فرما رہے ہیں، میں اپنی تقصیر فہم کا قائل ہوں، میرا اتنا ادراک نہیں ہے کہ میں آپ کے مقام کو بیان کر سکوں، آپ کی شان کو بیان کر سکوں۔ آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ فرمایا اللہ یعلم شانہ، حقیقت میں حضور کی شان جانتا بھی اللہ ہے، وہو علیم بیانہ، اور بیان کرنے کا ڈھنگ بھی اللہ کو آتا ہے۔ جو تکبر کی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں وہ بے شک سبحان اللہ نہ کہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں تکبر قربان کرنا پڑتا ہے، تکبر کی چادر اتارنی پڑتی ہے۔ حضور کی شان سننے کے لیے اپنی تمام نفسانی تکبر کو اتار کر جو حضور کا ذکر سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے
دنیا میں ترس گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی دوسرے فرد کو وہ مقام نہیں مل سکا جو حضور کی ثنا کرنے والوں کو ملا، حضور کی تعریف کرنے والوں کو ملا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ جائیے۔ مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت، اور مال غنیمت مہاجرین کو زیادہ عطا فرمایا، انصار کو کم عطا فرمایا، تھوڑا دیا، مہاجرین کو زیادہ، انصار کو کم۔ انصار میں سے کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ سرکار مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں، انصار کو بہت کم دے رہے ہیں، تھوڑا دے رہے ہیں۔ تو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ سب کچھ سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں کمزور نبی نہیں عطا فرمایا، طاقتور نبی دیا ہے، پاورفل نبی دیا ہے، جو سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے آقا نے جب انصار کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا انہم یرجعون بالبعیر والشاة، اے میرے صحابہ، مہاجرین تو اونٹ بکریاں یہ سامان لے کر گھر کی طرف جا رہے ہیں، گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور تم تو محمد کو گھر لے جا رہے ہو۔ تو کیا یہ جملے خوشی میں تھے یا غم میں تھے؟ سرکار نے فرمایا وہ مال لے کر انہم یرجعون بالبعیر والشاة، حالانکہ ان کے اندر بھی محبت رسول تھی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بعد میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ہے، حضور کی محبت پہلے ہے۔ بعض کی طرف لگتے ہیں صحابہ کی دنانی لازموں کو سرکار نے خود کہا، لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، رایت الناس قد مالو الی من عنده مالو۔ ایک شاعر لکھتا ہے نا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رایت الناس قد مالو، وہ مائل ہوتے ہیں الی من عنده مالو، جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رایت الناس قد مالو الی من عنده مالو ومن لا عنده مالو، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا فعنہ الناس قد مالو، لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، مال والوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا سالنی شایع، جو چیز چاہے مجھ سے مانگ لے، سالنی۔ میں کتاب لایا ہوں مکہ المکرمہ سے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے جو الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کن تو حدیث سن نے، میں بالکل نوجوان تھا، ینگ تھا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سرکار نے مجھے قبول فرما دیا، رات دن میں آپ کی خدمت کرتا، رات دن آپ کی خدمت کرتا، کوئی ایک لمحہ بھی میں ضائع نہیں کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور جب اپنے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں ساری رات حضور کے دروازے پر آپ کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا، ہو سکتا ہے کسی وقت حضور مجھے بلائیں، آپ بلائیں میں نہ ہوں۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے نا جو خدمت کرتے والے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں استادوں کی، وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں ساری رات میں حضور چوکھٹ پر بیٹھا ہے، اور اگر تسیں اجازت دے ادھر سرائکی دے لکھے خواجہ غلام فرید صاحب فرمائے نا سسی دے متعلق، چک پئی ہے دل کنو کنل بجا یو سکھل کنو، چک پئی ہے دل کنو کنل بجا یو سکھل کنو۔ تے حضور علیہ السلام سے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی گھیل نہیں کھا دی، اونگھ نہیں آئی،
ہی واسطے کہ ہو سکتے سرکار سدن سے میں نہ ہوں، حضور غلامن سے میں نہ ہوں، قسمت بیدار تھی، بخت بیدار تھیا۔ حضرت حسان اپنے رنگ فرما گئے، حضرت علی اپنے رنگ فرما گئے، تو اتھا کہ نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا سادنی میں تو مانگو، سادنی مجھ سے مانگو، شائعاً جو چیز تیری مرضی آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ فرمیدن کہ میں سرکار کو عرض کی تھی فربیتو قلیلاً، یا رسول اللہ تھوڑی دیر میں کو مہلت دو، میں سوچ گی نا میں تھوڑے کو کیا مانگا، میں سوچ گی نا۔ سرکار نے فرمایا لا باس علیکا، کوئی حرج نہیں، سوچو۔ آپ خلوت چلے گئے، خلوت چلے گئے، سوچا لگے کہ سرکار کو کیا مانگا، گھر بھی کہہ نہیں، گھر والی بھی کہہ نہیں، مال بھی کہہ نہیں، میرے کو تو کوئی شے کہہ نہیں۔ سرکار کی میں ترے چیزیں مانگی ہیں، مال بھی مانگتے ہیں، شادی بھی گزارشی کر رہے ہیں کہ شادی بھی کروا دے، گھر بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ سوچ دے ہوتے حضرت ربیہ فرمیدن ایک بئی سوچ چاٹ گئی، وہ سوچ غالب تھی گئی۔ سوچ کیا ہے؟ حضرت ربیہ سرکار کی بارگاہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ تعالی ان یجعلنی لک رفیقا فی الجنہ، اللہ کی نو ایک منظوری گھنا دے ہی میں دنیا توڑے کٹھے ہی میں جنت دی چیز توڑے۔ اللہ اکبر، زندہ باد ادعو اللہ تعالی ان یجعلنی لک رفیقا فی الجنہ، جنت کے اندر میں تمہارا رفیق ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو جنت میں میرے نام رکھ۔ سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، حضرت ربیہ فرمیدن سرکار نے میں کو فرمایا الا تتزوج، کیا شادی نہیں کرے گا؟ نیت دان نبی، آپ نے فرمایا شادی نہیں کرے گا؟ آپ فرمیدن میں معذرت کر دی تھی، میرے کو جناب کی خدمت ہی کافی تھا۔ تھوڑی دیر گزری، دوبارہ سرکار نے فرمایا الا تتزوج یا ربیہ، اے ربیہ شادی نہیں کرے گا؟ آپ فرمیدن میں بھی معذرت کر دی تھی۔ تریجی مرتبہ میں دل فی نفسی اپنے دل نے سوچے نہ دیکھا ہون اگر حضور تریجی مرتبہ آپ سے کہ شادی نہیں کرے گا میں ایسا کرے نہ۔ تریجی مرتبہ سرکار نے بات پوچھ کی تھا حضرت ربیہ کو، حضرت ربیہ فرمیدن سرکار نے فرمایا تریجی مرتبہ الا تتزوج، میں عرض کی یا رسول اللہ شادی کرے نا، لیکن میری شادی کروے سی کہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری شادی میں کروے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ فرمیدن سرکار نے میں کو فرمایا، آپ نے فرمایا وہاں فلاں قبیلے فلاں بندے کو مل، فلاں آدمی کو مل اور میری طرف کو پیغام لے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرکم ان تزوجونی فتاتکم فلانہ، تو اپنی فلانی نوجوان لڑکی نال میرا رشتہ کر لو، میری شادی کر لو۔ یہ سرکار کا پیغام چاہ دے آپ خود بنفس نفیس لڑکی دے والد کو بندے ملے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن لڑکی دے والد نے اپنے رشتہ داراں کو جمع کر گیا، فَعَقَدُوهَا لِي عَلَيْهَا، ہوں لڑکی نال بغیر توقف دے میرا رشتہ کر دی تو نکاح کر دی تو نکاح تھی گیا۔ سبحان اللہ، غلامی ہوئے تو ہی ہوئے، نکاح تھی گیا۔ آپ واپس آگے حضور کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ نکاح تا تھی گئے فمن این حق المہر، اور حق مہر کی تو اسی میں بیوی کو کیا جمع ہے؟ سرکار نے صحابہ کو فرمایا سونا جمع کرو، وہ کھجور دی گٹھلی جتنا سونا گھتا ہے۔ آپ کو عرض کی دی کہ یا رسول اللہ میں ولیمہ بھی کرنے، صحابہ کرام ایک موٹا تازہ دمبا گولا ہے، آپ کو حق مہر بھی مل گیا، ولیمے واسطے دمبا ہی مل گیا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اساں دعوت ولیمہ تیار کی تھی،
دعوت ولیمہ تیار کی گئی. ثم دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل میں خود سرکار کو دعوت بھی کی. آپ بنفس نفیس میرے ولیمے تشریف لے رہے ہیں. حضور خود تشریف لے رہے ہیں. غور کرو، اگر کہیں منگے تو کو عطا فرمائے، کہیں نہیں منگیا تو کو عطا فرمائے. لیکن صحابہ کرام کو دنیا دی کہیں چیز دی ضرورت نہ آئی. صحابہ دی خواہش میں آئی یہ صورت شادہ پیش نظر، یہ صورت شادہ پیش نظر. بے شک سیرت دے جلسے کرو، ہزارہ سیرت دے جلسے کرو، لیکن سیرت آئی تا صورت جو ہے، سیرت تا صورت جو ہے. اگر صورت نہ ہوگا تو سیرت کی تو آگا. یہ واسطے گوڑے دے تاجدار نے فرمائے یہ صورت شادہ پیش ہے. سیرت بعد کے صورت، سیرت بعد کے صورت. اچھا ہون جنہیں صورت آنے بیٹھے ہوئے نا، سارے صورت آنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہر کہیں اپنا اپنا رنگ ہے. رنگتے جتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر. سورت دی گال کی میں سورت ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت ہوں مولا علی نے بیان کیا. حضور دی سورت کو امام حسن نے بیان کیا. سرکار دی سورت کو امام حسین نے بیان کیا. اور سرکار دی سورت کو ایک ایسی خاتون جیڑی بحلقہ بگوش اسلامی بادش ہوئی، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ ہجرت دے موقع دے سرکار جن میں انہوں نے خیمے دے نالو گزرے. واقعہ بڑا طویل ہے. سرکار دو عالم حضرت ابوبکر صدیق دی میت ہے، آپ گزرے ام معبد دے خیمے دے نالو. سرکار نے فرمایا پتہ کرو کوئی کھامن پیمن دی چیز ہے. ام معبد کی نے پوچھا گیا، انہاں فرمایا پہلے تا سابق و جہاں ہون ختم دی. سرکار نے ام معبد دے گھر ایک نظر دوڑائی، ایک بکری کونے بیٹھی، بکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر بکری دے گئی. اور بظاہر راوی کی لکھ دیں جو بالکل کمزور ہے، ناتواں ہے، تیار نال چاٹ پھیر کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو فرمایا اجازت رہے گا بکری دا کھیر لو گی. سبحان اللہ. ام معبد نے آکھا کہ دودھ دا قطرہ ہی نظر آندے تے تساں کھیر لو سکدے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی. اور میں جڑے ویلے کی روایت کو پڑھے میرا اے ضمیر آدھا، میرا اے دل آدھا کہ وہ بکری کمزور نہ ہے، وہ بکری بیمار نہ ہے، وہ بکری توانا ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے. وہ بالکل ایار نال چرن کی واسطے روے دی ہے کہ میں سرکار دے دیدار کی محروم نہ تھی، حضور کی زیارت کو محروم نہ تھی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آپ کیا گیا سرکار اجازت گھی بکری دے قریب تشریف گھن گئے، اپنا ہاتھ مبارک پھیر. سبحان اللہ. علامہ شاہ ولی اللہ مہندس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وَدَرَّتْ لَهُ شَاةٌ لَدَيْ ام معبد. ام معبد دی بکری نے سرکار دے ہاتھ لگن نال دودھ دیتا. وَدَرَّتْ لَهُ شَاةٌ لَدَيْ ام معبد حَلِيبًا وَلَا تُسْقَوْ حَلْبَةُ حَالِبِ. جیری بکری کھیر دے وندے قابل ہی گیا ہے، تھڑا دے اندر کھیر دا قطرہ نظر نہ دا، بس سرکار دا ہاتھ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بکری ٹاپ مار دے اٹھی پڑی. معلوم جائے جس سے تو بڑے دیر ہے نہیں نہ کو حد کی نظر نہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں جو باڈی بلڈر کو دیکھو، جسم دیکھو، پوسٹ دیکھو، کھال دیکھو. آدمیت لحم و شام و پوسٹ نیش. رومی صاحب فرماتے آدمیت گوشت چمڑے باڈی دا نانی، آدمیت جز رضائے دوست نیش. سبحان اللہ. ٹھرن بانے آتھیے نے سمجھا نہ رہا کیونکہ کچھ لوگ بے داؤ ٹکل بھی ہونے نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. این شان کے اندر چاشنی لذت ہوں بندے کو نصیب کی سکتی ہے جیدو تے براہ راست میری آقا دی نظر کرم ہو. یہ واسطے تا قریبی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے.
تجھ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے؟ کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کرج، یہ ساری مچھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے۔ سرکار تشریف فرمائے، غلام بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ، کفار مکہ دی گستاخی، برائی، بے حیائی میرے دکھی میں پھیر دی، فرمائی انہاں دی برائی میرے دکھی میں پھیر دی۔ صحابہ حیران تھی کیونکہ گستاخ جڑے محمد دے وزن دے سرکار کو مزمم سنے دیا اور لانتی لے گستاخ حضور واسطے مزمم دے لفظ استعمال کر دیا، محمد نہ سنے دیا۔ سرکار مجمع دے اندر میں دے صحابہ کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں دی برائی، انہاں دی گستاخی بے ادبی میرے دکھی میں پھیر دیئے، فرمایا یشتمون مزممن ویلعنون مزممن، اے مزمم کو مندے گڑھے دیں، مزمم کو گالی دے دیں، آنا محمد، میں تو محمد ہوں، فرمایا اللہ نے میرے کو محمد بڑھائے۔ کیا ایک تعریف نہیں؟ ملا شریف دے ثبوت، خوشی دے ثبوت۔ بعض ایسے صحابی ہیں جنہاں صرف سرکار کا چہرہ دکھا، چہرہ میں نے لکھے جنہیں حالت کفر چاہتے، حضور کا چہرہ لکھے، دیدار کی دے، زیارت کی دی، اور زیارت کے بعد اعلان کی دا لیسا بے وجہ کذاب، ایک کئی جھوٹے نبی کی صورت نہیں، ایک کئی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہے، سچے نبی کی صورت۔ چہرہ خود دسے دیوال سرکار کا چہرہ تو سے چہرے والے بیٹھے ہوئے، سرکار نے والدین کے چہرے دی کتنی عزت کروائی ہے۔ 5 چیزیں کو حضور فرمایا النظر فی الخمس عبادت ہے، 5 پورے کھڑا عبادت ہے، النظر فی المصحف قرآن پاک کی زیارت کرنا عبادت، النظر الی الکعبہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ الابوین ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت، النظر الی زمزم زمزم دے پانی دی زیارت کرنا عبادت، وحی تحد الخطایا زمزم دی زیارت نہ گناہ مٹن، النظر الی وجہ العالم عالم با عمل دی زیارت کرنا عبادت۔ اور یہ حدیث کے اندر غور کرو، سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ الابوین ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت۔ بھئی روایت سرکار نے فرمایا ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرو حج دا ثواب۔ تو سر جتنے بھی بابے بیٹھے ہوئے نا، میں سمجھ کوئی بیان کر سکتے کہ کیڑی وجہ کی نو اولاد زیارت کرے تھے حج دا ثواب ہے؟ یہ سرکار عزت کروائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کروائی ہے، والدین کے چہرے کو دیکھو حج دا ثواب، والدین کی زیارت کرو عبادت۔ اگر کملی والا تیرے چہرے کو عزت دے سکتے، اتنی عزت دے سکتے، تو بھی اپنی اولاد کو ایک درس دے کہ نبی پاک دے چہرے دی خوشی مناونا کتنا بڑی بات ہے، حضور دے چہرے دی خوشی مناونا کتنا بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ بل دوسری پڑھی اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ رات دے جنہیں پروگرام میں ہے آواز دیتے بھی اثر انداز سی دیں تے الحمدللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہانے چہرے دی اتنی عزت کروائی ہے کہ سرکار کی ذات دی خوشی، اگر خوشی کہنی تو کلمہ کی ہاں، اگر خوشی کہنی تو ایمان کی ہاں۔ توجہ ہے، عجیب سوال تھی نے پھر آگے سے جڑا مٹی دے تلے چلا مجھے، قبر دے اندر چلا مجھے، قبر دے اندر چلا مجھے، مٹی دے تلے چلا مجھے، وہ دی خوشی کیا سرکار دے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے برے کے جڑا بندہ اعتراض کرے دے میلاد دی خوشی دے، ان کو پوچھو حضور علیہ السلام روضے پاک چلے گئے اپنے روضے اطہر دے اندر جلوہ کر رہے ہیں، سرکار دے وجن دے بعد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فائدہ نہیں ملتا؟
کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھنا فائدہ نہیں دیتا؟ اللہ نے کہی خوشی درود و سلام پڑھوائے چرن والے سبحان اللہ کئی دا اپنے ذہن نال پرکھڑ پہ میں سرکار دی شان کو پرکھڑ نہیں چاہیے مننا چاہیے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ حضور دی بات ہے کہ عقل قربان اپنی سوچ دے گھوڑے نہ دوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روض پاک کے اندر چلے گئے کیا سورت یاسین بند کی ہے ظاہری زندگی حضور دی 63 سال کتنی اجازت ہوگی تو میں بولا بیٹا ورنہ موتی اندر رہے تو سبحان اللہ بہرہ میں سبحان اللہ سینے میں بھرا ہے ناتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روض پاک تشریف گن گن حضور اپنی خوشی نہ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ متا اجل ہوگا آپ دا اجل مبارک کب ہے آپ نے فرمایا اللہ نے 2 چیزیں میرے واسطے پیش کی ہے دنیا چ رہو تمہاری مرضی اگر میری ملاقات کو پسند کریں دے بیتا میرے بلا ہوں اور سرکار نے اپنے لفظ سنو خود جو لفظ بولے سرکار یہی فرمایا کہ ابو تو حضور خود اپنے واسطے لفظ کہیں جا استعمال نہیں کیا میرے آقا نے کیا فرمایا فَخْتَرْتُ نِکَاحَ رَبِّی وَالْجَنَّةَ میں اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو پسند کی سرکار نے نکاح کے لفظ کو استعمال کی دے فَخْتَرْتُ نِکَاحَ رَبِّی میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کی دے ہی واسطے ہی حدیث کی تصدیق واسطے میں بئی حدیث پیش کیا کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق جس وقت سرکار کا وصال ہو چکے رخ انور نے چادر رخ انور نے حضرت ابو بکر صدیق ہے چادر اتاری چادر اتار دے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما ماتا حضرت ابو بکر صدیق نے وصال دے بعد سرکار کو بوسہ دیا چم دے کھڑے کیا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضور کو چم دے کھڑے ایک روایت ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے چمے اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اذکرنا یا محمد عند ربک یا رسول اللہ صاحب کوئی اپنے رب دے کو یاد کرے صاحب کوئی اپنے رب دے کو یاد کرے حضرت ابو بکر صدیق کی پوچھو سرکار دی شان مبارک مولا علی کو پوچھو سرکار دی شان مبارک میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی خوشی کئی سنتے رجے بندے کیونکہ روز جو ملاد تھے ہر پاسے ملاد تھے کئی وہ ہلوان رج دے ہی نہیں رج دے میرے والد کریم سبحان اللہ حضرت سید حافظ محمد قمر الدین شاہ سے رحمت اللہ علیہ آپ دی میت جو میں اللہ ماتوار سبحان اللہ بزرگ عالم دین جنہاں دا چہرہ بزرگی دی دلیل ہوئے وہی میرے خوش نصیب ہوتا چہرے دی بڑی شہ ہے چہرہ بڑی شہ ہے چہرے دی بڑی عزت ہے اور دنیا سادہ مقصود جڑا نا نہ نماز ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکات کوئی عبادت سادہ اصل مقصود نہیں اگر اصل مقصود ہویا موت کہنا ہویا بس صحت مند رہو تندرست رہو نمازہ پڑھی رکھو لیکن نماز تو بریک لگ بھی دی بندہ جلے مر میں دے نماز گئی بندہ جلے مر میں دے حج گیا کوئی عبادت اندر کے فرض کہنی لیکن جلے مر میں دے انہیں تیاری کریں گے تیاری سرکار نے فرمایا پیدا ان کی استنجائی کراؤ وضوئی کراؤ غسل کفن دستوریاں خوشبوئی لا دے یا جے کو مٹیج پورنے وہ کو اتنا سونا کیوں بنایا کفن کستوریاں خوشبوئی اتر امبر نام ہمایا گیا سونا بنا دے چاہو رسیہ نازل کیا
ہی نہیں کیا عزت تکریم نال جنازہ چاہے قبر رکھا گیا اور آکھا کہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ یہ واسطے بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے قبر میں لہرائیں گے تا حشر جھنڈے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلت رسول اللہ کی میرے آقا نے فرمایا صاف ستھرے سونے بنا دے قبریں پہنچاؤ جو یہ میری زیارت کرنی ہے میرا دیدار کرنا ہے اچھا قبر کا جہان اگر ہلکا ہو گیا سرکار دی ظاہری زندگی 63 سال کتنا 63 سال تے روضے پاک کی 1400 سال کو زیادہ عرصہ تھی اللہ سے اتنا جلدی کیوں ساری گئی میرے آقا نے فرمایا پردے چاہو کتنا پردے چاہو یہ واسطے بریلوی صاحب دے کلام کو سمجھا واسطے ذہن چاہیدہ ہے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ تشریف گن گن ساکو ہی چھپوائے نے کہ قبر جاؤ تے میں تو قبر زیارت کراؤں گی قبر دے اندر دیدار کراؤں گی قبر دے اندر زیارت کراؤں گی تو میں زیارت والے کو دیکھا بیٹھا جنہاں کو زیارت نے شوق ہے خوش بیٹھا جنہاں کو زیارت نے شوق ہو کیونکہ زیارت والے خوشی منے سے جنہاں ملنا ہی کہہ نہیں ہوں کیا خوشی مناؤں خوشی ہمیشہ ملن والے منے دن مہر علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگا لڑاسی اور صرف خوشیاں سے غم جاسی ملسو لمیاں کر کر بہانا ملسو لمیاں کر کر بہانا دل لگڑا بے پر بہانا جتھا دم مارن دی نہیں مجال سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ 555 ہجری وچ روضے پاک دے گئے زیارت والے دی گل کیا کرے نا اگا زیارت ہے جتھا زیارت ہے اتھا موت ہے ہی کہنا جتھا عبادت کی تھی اتھا موت ہے یہ اور جتھا زیارت ہے اتھا اللہ نے موت بنائی نہیں انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر سرکار نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ان قریب تسا اپنے رب دا دیدار کرے سو کما ترون لیلۃ البدر جویں تسا چوڑی دے چاندر پورے دے سبحان اللہ سبحان ایویں اپنے رب کو دیکھ سو اور وہ میرے آقا پاک کیا بشارت ہے میں ایک صحابی کی بات کروں گا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی نبھار سرکار کو نہیں اٹھا طویل نبھار ہے لمبی نبھار شام کو جنہیں ملاقات چاہیے آپ روندے ہو بھی دے سرکار نے فرمایا روندہ کیوں ہے یا رسول اللہ دنیا توالی جدائی برداشت نہیں تھی جنت دے تسا اعلیٰ مقام دے اساں تھلے جھگیا درجہ ہے تسا اعلیٰ درجے اتھا جدائی برداشت نہیں تھی اتھا کیا تھی سی آپ نے فرمایا المرء مع من حبا بندہ ہندے نالو سی جے دے نالو کو محبت ہے میرے آقا نے ایک قانون دے دیتا کہ جیڑا میرے نال محبت کرے دے اور جنت دے اندر ہی میرے نال ہو جیڑا میرے نال محبت کرے دے جنت دے میرے میں زیارت والے دے چہرے پڑھتا بیٹھا فیس بک کو بنیا دے جیب میں دھر پاؤ فیس بک دا پتہ لگ دے جو سرکار دا ذکر تھی وے مومن دی طبیعت اچھی تھی دی مومن ابھر دے حضور دا ذکر سن دے مومن سبحان اللہ اور الحمدللہ سارے مجمع میں دیکھا بیٹھا حال چل پئی بھی اللہ یا رسول اللہ اب کیا کریں ولادت ابتدائی اگر واقعات میں بیان کریں تو میں کو یاد ہے ولادت دی پہلی دیوار دوسری دیوار سرکار دی زندگی دا ہر لمحہ محفوظ ہے ہر لمحہ بی بی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوری دے ہویا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی لوری دے ہوئے پڑھے یا ربنا ابقی لنا محمدن یا اللہ سارے واسطے سارے محمد کو سلامت رکھے حتی عراہو یا فیان و عمرہ یا اللہ جیڑا بچپن ہے جتنا سونا ہے ایک جوانی جتنا سونا ہو سی ان وقت تک میں کو موت ہی نہ آوے جب تک میں کملی والے کو جوان پہ قبر نہ دے یا ربنا ابقی لنا محمدن اگر کہیں نہ بچہ بیمار ہوئے نا جیڑا لا علاج ہوئے لا علاج مریض ان دوتے ہی وہ شیر پڑھو
دم کرو یا لکھ دے دے گلے چ پواؤ اللہ کو شفا عطا فرمائے یا ربنا اکفِ لنا محمدا حتی اراہ یافع وعمرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے کہ میں جب سرکار کو ہاتھ لائے سبحان اللہ ہاتھ نہ منا دے کچھ نصیب ہے اے شاہ کو ہاتھ میں نہ منا ایک آج کا دور مسئلے عجیب پوچھے ہوئے ہیں اذان تو کہہ رہے درود و سلام دیتے پڑھو نہ پڑھو بھئی درود و سلام معروف ہے یا منکر ہے بولو کوئی جانتی بولن والے کا بولیں درود و سلام معروف ہے یا منکر نہیں اللہ نے قرآن مومنہ دی شان بیان کی کہ تسا منکر کیوں روک سکتے ہوئے معروف کیوں نہیں روک سکتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر معروف دا حکم دے الٹا معروف کیوں روکے دے سمجھانا دے سبحان اللہ دعا معروف ہے جے منکر نہیں دعا جیڑی شاید آدھر خدا لے وہ معروف ہے جے منکر ہے بولو جنہاں چیزاں کی اللہ روکیوں کا قرآن نے اللہ نے بیان کر دیتے اور حدیث سے میرے آقا نے بیان کر دیتے میرے آقا تہانے دے میرے پیارے لگانے آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی میں بی بی حلیمہ سعدیہ جی علی کا مضمون تو میرا ایک طویل شہر کی نام ہے لیکن تھوڑا جہاں غور کرے سو میں بھی ایک جگہ گیا کہ مولوی میرے نام بیٹھائی مجھے مسئلہ تھا وہ ڈٹھا گئے کہ پیر سے میں بیٹھے شاہدینہ کو جواب کہنا تھا اسے مجمع کو بھی آگے سے نماز والا درود پڑھے نماز والا درود پڑھے وہ نماز والا درود پڑھا دیتے جب میں تقریر شروع کی کہ میں کہ سلام بھی نماز والا پڑھو سلام نماز والا پڑھو السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اور الحمدللہ سارے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے مکہ المکرمہ دے اندر طریق الحج دے ہوتے بورڈ جڑے لگے کھڑے انہاں دے ہوتے بھی یہ سلام لکھا گئے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اور مدینہ شریف بڑے سونے بورڈ لگے کھڑے عاشق تہر جائن والمدینہ دے عاشق مدینہ شریف میں داخل تھے بورڈ لگا کھڑے لکھا کھڑے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتاقو لے رویت ہی لے رویت کا نہیں لکھا لے رویت ہی چلو مفہوم ہی ہو کرتے کہ اے سارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم تو حدیث زیارت مشتاق سبحان اللہ قسم والی زیارت ہے خوشا زیارت نہیں میرے سے پیر نصیر الدین صلی رحمت اللہ علیہ فرمائے نا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام مسلک جن کا تھا طواف رخ زیبا کرنا ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک ہم کے تیرے لمحہ دیدار کو ترس ہے ایک ہم کے تیرے لمحہ بس میں آخر مشکاہ شریف ایک حدیث پیش کیا کرے گا دل کرے دا بھائی سنو جب سرکار دی خدمت ایک لڑکا رہا یہودی لڑکا مشکاہ شریف دی حدیث ہے علماء بیٹھے ماشاءاللہ پڑھے دے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور والحدیث کل جڑی لذت آتی ہے مومن مومن کیونکہ سرکار دے جڑے کولے بڑے بچے ہوتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا ایک لڑکا یہودی کا بیٹا ہے حضور کی خدمت کرے گا بیمار تھی کیا سرکار کو اطلاع ملی کہ لڑکا بیمار ہے آپ کو دی عیادت واسطے بامائے صحابہ نے گھر تشریف لے گئے جس وقت حضور اندر داخل تھے ان یہودی لڑکے دا والد یہودی تورات کتاب چاہ دے اپنے بیٹے دے سرانے کو پڑھتا کرتا یکرا میں اللہ صحیح تورات پڑھتا کرتا سرکار جو سامنے آئے آپ نے سلام طلب کیا کیونکہ یہودیاں آپ نے فرمایا حل تاجد و ناتی و صفتی و مخرجی آپ نے فرمایا میری نات میرا صفتان مخرج کے کو آگے بولو پڑھے لکھے اللہ بیٹھے میں ہنادی زبان ہے اچھی ٹرانسلیشن کرنا چاہتا ہوں مخرج نکلنے کی جگہ
آمن دی جا سنتے بڑے مخرج میرے آقا دے لفظ ہے فرمائے حل تاجد و ناتی و صفاتی و مخرجی فرمائے میری نام تو رات پڑھے ہی میرا صفتہ پڑھے ہی مخرج کا مطلب ہے میرے میلاد کا ذکر پڑھی سبحان اللہ میرے آمن کا ذکر پڑھی یہودی کو کر کیا وہ انکار کر دیتا ہوں کہ میں تو پہلی پڑھا سرکار نیٹھا قرآن کا پڑھتے بھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لے چلو تورات پڑھتا کھڑے تورات دے چیتا میری نام ہے سبحان اللہ تورات دے چیتا میرا ذکر ہے آپ نے سوال کیا حال تاجد و ناتی و صفاتی و مخرجی میری نام میرا صفتہ میری آمد کا ذکر پڑھی وہ مکر گیا انکار کر دیتا لیکن وہ لڑکا جنا بیمار ہا بستر مارگ دے ہا وہ یہودی دا بیٹا ہا اپنے ابے دے سامنے اٹھی کھڑے وہ لڑکا دے ناچے تو ناتا کا و صفتا کا و مخرجہ کا یا رسول اللہ تو آجا ناتا تو آجا صفتہ تو آجی آمد کا ذکر میں تورات پڑھی بیٹھا میں گواہی دینا کچھ اللہ دے سچے رسول پڑھ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر جے کو پسند کیتے نے اللہ کو ایمان دے جے کو پسند نہیں کیتا وہ محروم رہ گئے محروم ہمیشہ محروم ہی ہوں دن میں اقدار کرنا بھی ہم حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ دی کہ حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو ہاتھ لائے سبحان اللہ کیا کہتے حلیمہ سعدیہ دے ہاتھ جلے لگے نا حضور دے جسم کو حلیمہ سعدیہ فینڈ فرمے دن معلوم تھی رہا میرا جسم دودھ نام پر تھی سبحان اللہ یا ملاو جسمی بھی اللہ بنے حلیمہ سعدیہ دا شوہر جیرا ڈاچی کو بیٹھا پریشان ہا موجھا میں پہلے بکری نگال کر گیا ہوں ڈاچی نگال کیا کریں اے روایت کریں نا ڈاچی مسی ہائی نگڑی ہائی کمزور ہائی ناتوا ہائی اللہ دے بندو جدائی برداشت نہ کر سکتی ہے سبحان اللہ ان دا کم عاشقہ والا ہا جیری بکری لیسی جیری ڈاچی لیسی نگڑی ہوئے کمزور ناتوا ہوئے وہ سرکار کچھا بڑھائی کری توجہ ہے تو سبحان اللہ اچھا حلیمہ سعدیہ کا شوہر جیرا ڈاچی پر بیٹھا ایدو حلیمہ نے حضور کو ہاتھ لیں حلیمہ سعدیہ کا شوہر دوڑ دیا حلیمہ کو ادائے حلیمہ لقد خزنا طفلا مبارکن اب برکت والے بال پوچھاتے آٹے ڈاچی کو رنگ لگا کھڑے حلیمہ سعدیہ نے ہاتھ کا حضور کو لگے لیکن حلیمہ دی ڈاچی تک کی برکت پہنچ گئی ہے حلیمہ دے جانورہ تک کی برکت پہنچ گئی ہے تسا ذکر ایچ سنتے بیٹھے میں مسجد دے اندر لیکن یہ برکت والے گھرے میں نہیں پئی یہ برکت والے بیٹے میں نہیں پئی یہ برکت والی اولاد میں نہیں پئی یہ برکت والے مال میں نہیں پئی یہ برکت والی اولاد جان مال اللہ نے ساکو ایسا سوڑا نبی عطا فرمائے جنہاں دی خوشی مناؤ برکتیں رحمتیں دامتیں یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں اللہ سرکار دے نام لیوا لوگاں دی خیر فرماوے یا رسول اللہ کھڑ والے دی مدد فرماوے یا رسول اللہ کھڑ والے دی خیر فرماوے حضور دے گستاخوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرماوے اللہ تعالی کرونا دی وبا کو دفع فرماوے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے رستے آسان فرماوے وآخر دعوانا